السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے بچوں، پیاری ایمانی ساتھیوں، ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رحمان آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ساتھ ایمان کے جئیں، ساتھ ایمان کے دنیا سے رخصت ہوں، اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں کہ اللہ رحمان آپ سب سے راضی ہو۔ جی بچوں، آج ہم خلاصۃ القرآن پارہ نمبر 4 انشاءاللہ العزیز اسے دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ اللہ رحمان نے اس کا خلاصہ جو ہے وہ کیا رکھا ہے ہمارے لیے۔ اس میں آج ہماری گفتگو کا محور، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ٹرانسلیشن ہے اس کی، جب تک اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ اور اس پارہ کا اختتام ان لفظوں سے ہوتا ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں۔ اس پارہ کے آغاز میں سب سے محبوب چیز کو رب کی راہ میں قربان کرنے کا تذکرہ، اور اختتام پر رشتوں کی حرمت کو پہچاننے کا تذکرہ ہے۔ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ میرے اور آپ کے رب کی چاہت یہ ہے کہ زندگی گزاریں اس سرکل میں، اس دائرے میں گزاریں۔ ہم زندگی شریعت کی روشنی میں گزاریں، جو شریعت کی روشنی میں میرے اور آپ کے لیے واضح کر دیا گیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ ہماری وہی پسند ہونی چاہیے جو اللہ کی پسند ہے۔ آپ کبھی یہ نہ دیکھیں کہ میری مرضی یہ ہے، ہمیشہ یہ دیکھیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ بس دیکھنا ہے تو اللہ کی مرضی کو دیکھنا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی ایسی اطاعت و بندگی ہی مقصود شریعت ہے۔ آئیے دیکھیے اس پارے کی روشنی میں وہ کون سے کام ہیں جو میرا رب مجھ سے اور آپ سے پسند کرتا ہے کہ ہم انہیں اختیار کریں، کہ جس سے اطاعت و بندگی کا معیار خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جائے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، صاحب استطاعت پر لازم ہے کہ زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج کرے۔ اب اس میں بیت اللہ کے حج کا تذکرہ ذکر ہے کہ اللہ نے جس انسان کو صاحب استطاعت کیا ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو زندگی میں ایک بار حج کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ارشاد ربانی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس طرف کی راہ پا سکتی ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ زندگی کے کاروبار، زندگی کے سلسلے تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ ایک بات ذہن سے کبھی بھی فراموش نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کون سی بات ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ تعلق اس بات سے ظاہر ہوگا میرے اور آپ کے دل میں رب کا خوف کتنا ہے۔ ہمارا جو تعلق ہے رب سے اور قرآن سے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ جس کے دل میں جتنی خشیت، جتنا رب کا ڈر، جتنا خوف ہوگا، اتنا ہی رب سے اور قرآن سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا۔ دوسرا کام، تقوی اختیار کیجئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اب دیکھو اس آیت میں ایمان والوں کو پکارا گیا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا،
اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز اور انکسار بندے بن کے رہنا، اس سے ڈرتے ہوئے کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جو کہ اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ تیسرا کام، قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیجئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ارشاد ربانی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ تعلق ایسے ہی ہے جیسے رسی کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور جس کا دوسرا سرا رحمان تک پہنچتا ہے۔ القرآن ہوا حبل اللہ، اب قرآن جو ہے وہ آپ کے میرے یعنی میرے اور آپ کے اور رب کے درمیان جو تعلق ہے وہ قرآن ہے۔ تو جو کچھ قرآن میں لکھا ہے منعن اس پہ عمل کیجیے تو آپ کا تعلق رب رحمان سے مضبوط ہوتا جائے گا۔ چوتھا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اختیار کیجیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں ارشاد ربانی ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بلائی کی طرف لائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ دعوت اللہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بلائی کی طرف لائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، یہی فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ اب یہ جو دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اسے معمولی کام نہ سمجھیے۔ ہم لوگ ایسی ہی جماعت بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم یہاں پر آن لائن آپ سب کے سامنے موجود ہیں، آپ لوگ ہماری ٹیم ہے، ہماری اکیڈمی کا حصہ ہیں، ہم ایک جماعت ہیں اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی آواز دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ لوگ میری ایمانی ساتھی ہیں، میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے بچے ہیں، آپ لوگ میری چھوٹی بہنیں ہیں۔ تو ہم لوگ ایک ایسی جماعت ہیں جو انشاءاللہ العزیز اپنی دوسری بہنوں تک پہنچیں گے، ان تک اپنی آواز پہنچائیں گے، انہیں نیکی کی دعوت دیں گے، بلائی کی طرف بلائیں گے، برے کاموں سے روکنے کے لیے کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی ہماری نجات کا راستہ ہے، یہی ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ تو یہ کام ہے اللہ کے حکموں کو دوسروں تک پہنچانا، یعنی دعوت اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کر یہ کام کریں گے اور کر رہے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، پانچواں کام، کاش کہ امت مسلمہ اپنے اس منصب کو پہچان لے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ارشاد ربانی ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب بہترین امت کسے کہا گیا ہے؟ ہمیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، پیارے نبی کی امت ہے، محبوب نبی کی امت ہے۔ تو ہمیں بہترین امت کہا گیا ہے جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، یعنی ہم دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا نیک ہونا، اچھا ہونا، رب کے حکموں کی پابندی کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، تبھی تو ہم دوسروں کو نیکی کا حکم دے سکیں گے، بری باتوں سے جو ہے وہ دوسروں کو روکنے کے لیے کہیں گے، بری باتوں سے روکیں گے اگر ہمارا اللہ پر ایمان توکل مضبوط ہوگا۔ تو نیت کر لیجئے کہ ہمیں بہترین امت بننا ہے، بہترین امت کے لوگ بننا ہے جو دوسروں کو نیک باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے۔ اس کے لیے ہمارا اللہ پر ایمان اور توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ اب اسی آیت میں ہمیں رب نے مشورہ دے دیا ہے کہ بہترین لوگ کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا اللہ پر ایمان مضبوط ہے، توکل مضبوط ہے، بھروسہ مضبوط ہے، اور جو دوسروں کو نیکوکار بننے کے لیے کہتے ہیں، نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اتنے خوبصورت مشورے رب نے ہمیں دیے ہیں، اتنی خوبصورت نصیحتیں کی ہیں، سوال میں جواب دے دیا ہے، جواب میں ہی ہمیں جو ہے وہ طریقہ کار بتا دیا ہے کہ کس طرح سے تم میرے مقرب بندے، میرے محبوب بندے، میرے پسندیدہ بندے بن سکتے ہو۔ اگلا کام دیکھیے گا، چھٹا کون سا ہے؟ نیک لوگوں کی نیکی کو اختیار کیجئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 114 میں ارشاد ربانی وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔ نیکی کی توفیق رب کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن ملتا اسے ہے جو اس کی چاہت رکھتا ہو
اور اپنے رب سے کثرت سے دعائے خیر میں لگا رہتا ہو۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔ کون لوگ؟ نیکی کو اختیار کرنے والے، نیک لوگوں کی نیکی کو اختیار کرنے والے۔ نیکی کی توفیق رب انہیں دیتا ہے جنہیں دل میں چاہت ہوتی ہے، جن کے دل میں محبت ہوتی ہے، جن کے دل میں جو ہے وہ خیر ہوتی ہے دوسروں کے لیے، اور وہ دوسروں کے لیے اور اپنے لیے خیر چاہتا ہے، اور وہ اپنے رب سے کثرت سے دعائے خیر میں لگا رہتا ہے، دعائے خیر کرتا رہتا ہے، اللہ سے استقامت مانگتا ہے، اللہ سے توفیق مانگتا ہے، ہدایت مانگتا ہے۔ نیکی کی توفیق بھی پھر رب اسی کو دیتا ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، رب کی اطاعت و بندگی کا 7واں کام، سود سے اجتناب کیجیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، جس طرح سود ظلم ہے، یتیم کا مال کھانا بھی ظلم ہے، جس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ کس کو پکارا گیا؟ ایمان والوں کو۔ اور کیا کہا گیا؟ کیا مشورہ دیا گیا؟ سود نہ کھانا۔ کس لیے؟ تاکہ تم پر ظلم نہ ہو، تم پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، کیونکہ اگر سود کھاؤ گے، اللہ سے ڈرو گے نہیں، اللہ سے ڈرو گے نہیں تو سود کھاؤ گے، اللہ سے ڈرو گے تو سود کبھی نہیں کھاؤ گے۔ سود کھاؤ گے تو اللہ کے غضب کے حقدار بن جاؤ گے، سزاوار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرے گا تو کیا ملے گی اسے؟ نجات، رب کے جو غضب سے نجات، جہنم سے نجات، جہنم کی آگ سے نجات۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور حکم بھی دیا گیا ہے کہ جس طرح سود ظلم ہے، یتیم کا مال کھانا بھی ظلم ہے۔ اگر کسی کی دسترست میں کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی یتیم ہے، تو اس کا مال ہرگز نہ کھانا، اس کا مال امانت ہے تمہارے پاس، اس کو لوٹا دینا۔ اگر ایسا کرو گے تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ رب نے منع بھی کر دیا، منع بھی کر دیا، اور پھر آگے دھمکی بھی دے گی کہ اگر ایسا کرو گے تو بہت بھیانک انجام کے حقدار بن جاؤ گے۔ اگلا پوائنٹ کون سا ہے؟ آٹھواں کام، آٹھواں پوائنٹ، عفو درگزر میں بھی مثال بن جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں ارشاد ربانی ہے، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پر ذکر کس کا ہے؟ جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور جو لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ یہاں پر دو خوبیاں اور خامیاں ان کا ذکر ہے، غصے کا ذکر ہے، خامی معاف نہیں کرتے، یہ بھی خامی، کیونکہ اللہ کی صفت معاف کرنا ہے۔ اب جتنے مرضی گناہ کر کے رب کے سامنے جائیں، اللہ معاف کر دے گا۔ خلوص نیت سے معافی مانگے گی تو رب معاف کرے گا۔ آنکھ سے ایک آنسو ندامت کا گرے گا تو وہ آنسو آپ کا بے مول ہوگا، رب کے ہاں اس کی قدر ہوگی، عزت ہوگی، اور اس ایک آنسو ندامت کے، پشیمانی کے اس ایک آنسو کے بدلے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، دھل جائیں گے۔ غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ جو غصہ پی جاتے ہیں، جن کو غصہ آتا ہے کسی کی بات پر، کسی پر، اگر وہ اس غصے کو پی جائے اور لوگوں کو معاف کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، وہ لوگ نیکوکاروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159، سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ یعنی یہاں پر بھی مشورہ دیا ہے کہ معاف کرو، درگزر کرو، غلطی کو درگزر کر دو اور ان کے لیے استغفار کرو اور کام کا مشورہ ان سے کیا کرو، یعنی مشورہ لیا کرو ان سے، انہیں معاف کر دیا کرو۔ نواں کام کون سا ہے؟ کثرت سے دعائے خیر کیجئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 147 میں ارشاد ربانی ہے، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد عطا فرما۔ یہاں پر ہے کثرت سے دعائے خیر کرنا، تو کثرت سے دعائے خیر کیا کیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کیا کیجئے، ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف کر دیں۔ یعنی جو آپ سے کاموں میں زیادتی ہو گئی ہے، آپ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ سے کوئی ایسا کام ہو گیا جو کہ رب کا حکم نہیں تھا، اسے بھی معاف کروائیے، رب سے معافی مانگیے، رب سے، اور ثابت قدمی مانگیے دین کے راستے پر، نیکی کے راستے پر، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد عطا فرمائے۔ یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ کافروں کی قوم پر مدد عطا کیجئے۔ جو قرآن سے تعلق رکھتا ہو، رحمان سے تعلق رکھتا ہو،
رب سے ڈرنے والا ہو, نیکی کو اختیار کرنے والا ہو, اس کے لائق نہیں کہ امانت میں خیانت کرے. جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے, رب رحمان سے ڈرتا ہے, رب رحمان سے تعلق رکھتا ہے, نیکی کو اختیار کرتا ہے, تو اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے. سو اللہ نے جو حکم دیے ہیں پوری امانت داری کے ساتھ کوشش کیجیے آگے اپنے ایمانی بہن بھائیوں تک پہنچ جائیے, دینی بہن بھائیوں تک پہنچ جائیے. 10واں کام, امانت میں خیانت سے اجتناب کیجیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 161. ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے. ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا. پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا. ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. دعوت اللہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. رکاوٹیں ہیں اس میں, الجھنیں ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, مگر دین والے رکتے نہیں ہیں, جھکتے نہیں ہیں, اکتاتے نہیں ہیں, تھکتے نہیں ہیں, بلکہ وہ لگے رہتے ہیں اللہ کی محبت کو حاصل کر سکے, تاکہ اس راہ میں جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں کرتے. تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پہنچایا اس میں خیانت کریں گے اور قیامت کے دن اس خیانت کے ساتھ حاضر ہوں گے, تو پھر ان کو ان کی خیانتوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا. ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے تو ایک رتی بار بھی ان کا جو عمل ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. لیکن اگر انہوں نے ظلم کیا ہوگا, خیانت کی ہوگی, بددیانتی کی ہوگی کسی بھی کام میں, اور دین کے کام میں, تو توبہ نعوذ باللہ, ذرہ بار بھی ان سے ناانصافی نہیں ہوگی, پورا پورا بدلہ ملے گا ان کے ظلم کا. 11واں کام, وہ دعوت اللہ کو سعادت ہی سمجھتے ہیں. سورہ آل عمران 169 ارشاد ربانی ہے, جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے, بلکہ وہ زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں, چاہے ظلم کو روکنے کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے, دین کے راستے پر, ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے. وہ رب کے پاس زندہ ہے, رب کے پاس زندہ ہے, اور اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں. جو لوگ اللہ کی راہ میں خود کی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے بے حد محبت کرتا ہے, لیکن قربانی خالص ہونی چاہیے, رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, دین کے لیے ہونی چاہیے, ظلم کے خلاف ہونی چاہیے. دین کے لیے ڈٹ جانے والے لوگ جو ہیں اور شہید ہو جانے والے لوگ اللہ کے ہاں محبوب ہوں گے, مقرب ہوں گے, اور رب کے پاس زندہ ہیں اور روزیاں دیے جاتے ہیں. 12واں کام, بخل سے کام نہ لینا. حقیقت یہی ہے, حقیقی اطاعت و بندگی یہی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں ارشاد ربانی ہے, جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں, بلکہ وہ ان کے لیے بدتر ہے. ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے. آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ آگاہ ہے. یہاں پر کیا ہے کہ بخل نہیں کرنا. حقیقی اطاعت و بندگی کیا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے. جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے اس میں کنجوسی نہ کرے. وہ یہ نہ سمجھے کہ انہیں اللہ نے دے دیا تو یہ ان کے لیے بہتر ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دے کر آزما رہا ہو کہ یہ میرے بندوں پر خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, جو ضرورت مند ہے, میں نے ان کو دیا ہے, یہ شکر گزاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کنجوسی کرتے ہیں. اور پھر اللہ انہیں دیکھے گا نا کہ ان کے گرد جو ضرورت مند لوگ ہیں ان پر کتنا خرچ کرتے ہیں, بلکہ وہ ان کے لیے بدتر ہے اگر وہ خرچ نہیں کریں گے. ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے, یعنی کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہوگا نا اور وہ خرچ نہیں کریں گے تو وہی کنجوسی ان کے گلے میں توق بن کر ڈالی جائے گی. آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ آگاہ ہے. یعنی زمین اور آسمان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, اور جو کچھ تم اس زمین پر کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے, باخبر ہے, آگاہ ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے. جتنی کنجوسی تم کر رہے ہو اور جس قدر اخلاص تمہارے دل میں ہے وہ سب جانتا ہے اللہ. 13واں کام کیا ہے, حقیقی کامیابی جہنم سے آزادی اور جنت کا داخلہ ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ارشاد ربانی ہے, پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا, اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. یہاں آگ کا ذکر ہے. جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا, یعنی جہنم سے آزاد ہو گیا.
جنت میں داخلے کی منظوری ہو گئی، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، یہاں دنیا کی حقیقت بھی بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اصل کیا ہے، جہنم اور جنت، دوزخ اور جنت۔ دوزخ کی آگ بری ہے، یہ بھی بتا دیا یہاں پر، اور جنت میں داخلہ نجات ہے، یعنی نجات مل گئی، اور دنیا کی زندگی کا بھی بتا دیا کہ یہ تو دھوکہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ حقیقی کامیابی کے لیے لازم ہے کہ یہاں ہم خود کو سنوارے، وہاں استطاعت کے مطابق اپنے اخلاق کو بھی سنوارے، اور کسی پر ظلم سے اجتناب کرے، ظلم نہ کرے کسی پر بھی، کسی کمزور پر ظلم نہ کرے۔ 14واں کام کیا ہے؟ کسی یتیم پر ایسے ظلم سے اجتناب کیجیے۔ آیت نمبر 110 سورہ النساء۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہاں پر پھر یتیم کا ذکر ہے کہ جو لوگ بغیر حق کے ناحق یعنی کہ ظلم کرتے ہیں اور یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یعنی کہ یتیموں کا مال کھانا ظلم ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، دوزخ کی آگ، اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ جس طرح یتیم کا مال کھانا ظلم ہے، بیٹیوں کو جہیز کے نام پہ وراثت سے محروم کرنا بھی ظلم ہے۔ یعنی کہ بیٹی کو جہیز دے دیا، اب اسے وراثت سے حصہ نہیں ملے گا، اس کو جو بیاہ دیا ہم نے پیسہ لگا کے۔ بندہ پوچھے بیٹوں کو نہیں پیسہ لگا کے بیاہ آپ لوگوں نے، صرف بیٹیوں کو پیسہ لگا کے بیاہ دیا آپ لوگوں نے، پھر بیٹیوں کو وراثت سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا ہے؟ بیٹی کو وراثت سے محروم کرنا بھی ظلم ہے۔ جس طرح بیٹی کو پیدا کیا اور پالا پوسا ہے، اسی طرح بیٹے کو پیدا کیا اور پالا پوسا ہے۔ جس طرح بیٹی کو پیسے لگا کے بیاہ دیا، اسی طرح بیٹے کو بھی پیسہ لگا کے بیاہ دیا۔ جب بیٹوں کو ڈبل حصہ وراثت سے مل رہا ہے، بیٹیوں کو سنگل نہیں مل رہا، ان کو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے، اور اس کی بھی جو ہے وہ پوچھ ہوگی رب کے ہاں۔ پانچواں اگلا کام دیکھیے گا، رب کی تقسیم کے مطابق وراثت تقسیم کیجئے۔ سورہ نساء آیت نمبر 11 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ مال امانت ہے، شریعت کی روشنی میں جس کا حق ہے اسے ادا کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ وراثت کے بارے میں آیات آ رہی ہیں، وراثت کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بیٹی کو جو ہے وہ وراثت سے محروم کرنا ظلم ہے، اور آگے آپ وراثت کے جو حصے دار ہیں، حصے داریاں وہ بتا دی ہیں کہ ایک لڑکے کو اگر 2 حصے ملیں گے تو لڑکی کو 1 حصہ ملے گا، یعنی لڑکی کو لڑکے کے آدھا ملے گا۔ اگر لڑکے کو 100 روپیہ ملے گا تو لڑکی کو 50 روپے ملیں گے۔ اسی طرح سے کیا ہے کہ شریعت میں جو ہے، شریعت کی روشنی میں حق ادا کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے حق ادا کر دو۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، صدق کے دل سے توبہ استغفار کرنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 18 ارشاد ربانی ہے، ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے تو اب توبہ کر لی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے عالمناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کرو بھی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جب موت آئے گی تو کر لیں گے توبہ، غلطیوں پہ غلطیاں، گناہ پہ گناہ، سرکشی پہ سرکشی کرتے جا رہے ہیں، برائیاں کرتے جا رہے ہیں، لیکن پشیمان نہیں ہو رہے، اس پر جو ہے وہ احساس شرمندگی نہیں ہو رہا۔ پھر جب یہ ہے کہ موت آ جائے تو کہہ دیں کہ میں نے توبہ کر لی، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کفر پر ہی مریں گے وہ۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کتنا سخت جو ہے وہ رب نے جو ہے وہ بتایا ہے، ہمیں کتنی سختی سے بتایا ہے کہ ہر وقت ہمیں استغفار کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں کہہ دیا کہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، وہ بھی کرتے تھے، نبی ہو کر روز استغفار کرتے تھے۔ ہم ان کے گناہ گار امتی ہو کر استغفار نہیں کرتے اور اکڑ کر زمین پر چلتے ہیں اور ساری نعمتیں کھاتے ہیں رب کی۔ وہ کون سے خوش نصیب ہیں اطاعت و بندگی کی اس راہ میں جنہیں رب ملا کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، رب اسے ملتا ہے جو دین کی راہ میں صبر کیا کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں ارشاد ربانی ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی رب ان کو ملے گا جو صبر کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، رب اسے ملا کرتا ہے جو نیکی کو اختیار کیا کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 148 میں ارشاد ربانی ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں ذرا، نیک لوگ کون ہیں؟ جو رب کے حکموں کو ٹالتے نہیں ہیں، پس پشت نہیں ڈالتے، اس پر عمل کرتے ہیں، رب کی رضا کو مقدم جانتے ہیں، آگے رکھتے ہیں، اپنی پسند کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، رب کی پسند کو آگے کرتے ہیں، رب کے حکموں کو آگے کرتے ہیں، وہی نیک لوگ ہیں اور انہی سے رب محبت کرتا ہے۔ آپ لوگ بھی بن جائیے نا، اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت عطا کرے، مجھے بھی جو ہے وہ توفیق دے کہ میں بھی اللہ کے حکموں پر عمل کروں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی محبت کرے۔
اللہ آپ سے بھی محبت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، مجھ سے بھی محبت کرے گا اگر ہم دل میں اخلاص رکھ کر نیکی کریں گے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، رب اسے ملا کرتا ہے جو ایمان کی فکر میں لگا رہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 152 ارشاد ربانی ہے، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، یعنی کہ جو ایمان والے ہیں نا ان پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بڑا فضل کرتا ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، وہ جو رب کے حکموں پر عمل کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، اخلاص والے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، رب اسے ملا کرتا ہے جس کا رب پر توکل ہوا کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں پر سے محبت کرتا ہے، یعنی جو کچھ مرضی ہو جائے توکل رب پہ رکھنا ہے۔ ایون کہ شہر اکبر کسی نے جو ہے وہ خنجر بھی رکھ دیا ہے نا، تلوار رکھ دی ہے، گن رکھ دی ہے، تب بھی توکل رب پہ کرنا ہے کہ اگر اللہ کے ہاں منظوری ہے، موت ہے، تو اس کے ہاتھ سے یہ چیز چل جائے گی، گن چل جائے گی، چاقو چل جائے گا، تلوار چل جائے گی، خنجر چل جائے گا، لیکن جب رب کے ہاں منظوری ہی نہیں ہے تو جو مرضی ہو جائے یہ چلے گا نہیں، بے شک شہرک پہ رکھا ہوا ہے۔ اتنا توکل رکھنا رب کی ذات پر، تو اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، رب اسے ملا کرتا ہے جس کی زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ترانے ہوا کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 174 میں ارشاد ربانی ہے، کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوٹے، اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے۔ پچھلی امتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، جنہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے، تو رزلٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتوں کے جو ہیں وہ خزانے کھول دیے اور فضل کے ساتھ ان کو لوٹایا ان کے گھروں کی طرف۔ تو بس پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ بہترین کارساز، اللہ ہمیں کافی ہے، بس یہی کہنا ہے۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جو ظلم کرنے والا ہو میرا رب اسے موڑ لیا کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 140 میں ارشاد ربانی ہے، واللہ یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ جو ظلم کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، یتیم پہ ظلم کرتے ہیں، کمزور پہ ظلم کرتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کسی سے بھی محبت نہیں کرتا۔ اطاعت و بندگی کا معیار بلند ہوتا چلا جاتا ہے جو یہ بات دل میں راسخ ہو جائے کہ میرا ایک ایک لمحہ، میرا ایک ایک عمل اللہ ذوالجلال کی نظر میں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 98 میں ارشاد ربانی ہے، واللہ شہید علی ما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے، یعنی اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اس پر جو ہے وہ گواہ ہے، جو کچھ تم کرتے ہو، چاہے وہ ایک رتی بار بھی عمل کیوں نہ ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 99 میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یاد رکھنا، چاہے 7 پردوں میں بھی چھپ جاؤ اللہ وہاں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی بھی نہ تمہیں دیکھ رہا ہو لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک ذرہ بار بھی عمل تم اچھا یا برا کرتے ہو اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 119 میں ارشاد ربانی ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ تو جو کچھ بھی تمہارے دل میں، جو بھی راز تمہارے دل میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ دوسروں کے لیے دل میں محبت رکھیے، اخلاص رکھیے، خلوص رکھیے، نیت کو صاف رکھیے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو۔ صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے، دماغ میں رکھنا ہے، سوچ میں رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی میرے دل میں ہے دوسرے کے لیے اللہ اس سے بخوبی واقف ہے، اللہ جانتا ہے۔ اگر میرے دل میں اخلاص نہیں ہے کسی کے لیے بھی تو اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور اگر میرے دل میں محبت ہے کسی کے لیے تو اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کیجیے، اللہ کے نبی سے محبت کیجیے، نیک لوگوں سے محبت کیجیے، اور جو آپ کے ارد گرد ہے ان سے بھی محبت کیجیے اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ آپ کو بہترین اجر آپ کی نیت کا، آپ کے اخلاص کا، آپ کے خلوص کا عطا کرے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو اطاعت و بندگی کی حقیقی تصویر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مختصر سی دعا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل رب زدني علما حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني واجبرني ورفعني. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم فقهني في الدين. اللهم فقهني في الدين. اللهم فقهني في الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني مغلوب فانتصر. رب إني مغلوب فانتصر. اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت. اے اللہ ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میں تجھ سے اپنی زندگی کا اچھا خاتمہ مانگتی ہوں. اللہم انی اسالک حسن الخاتمہ. اللہم انی اسالک حسن الخاتمہ. رب اغفر لی خطیئاتی یوم الدین. اے میرے رب بدلے کے دن تو ہماری خطائیں بخش دینا. تو میری خطائیں بخش دینا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.
برحمتک یا ارحم الراحمین.